السلام علیکم، متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ لگتا ہے حالات کچھ حل کی طرف نہیں جا رہے اور دونوں طرف سے جو موقف ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اب وہ یوٹیوبرز جو کہ کافی عرصے سے مردہ قرار دیے جا چکے تھے، اب وہ بھی اپنی اپنی قبروں سے نکل کے باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اب اپنا موقف لے لیا ہے۔ کچھ یوٹیوبرز ہیں جو کہ باقاعدہ طور پہ اب اسٹیبلشمنٹ کو مختلف معاملات پہ الزامات دینا شروع ہوئے ہیں، اور کچھ یوٹیوبرز ایسے ہیں اور یہ وہ ہیں کہ جو شاید پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بظاہر بات کرتے تھے، مگر اب اسٹیبلشمنٹ ہی ان کے لیے سب سے بڑی خبر کی سورس بن گئی ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ان یوٹیوبرز کی کہ جو ابھی مردہ اپنے اپنی قبروں سے نکل کے چلنا پھرنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنا موقف دینا شروع ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ ایک تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں کہاں جاؤں ہوتا نہیں فیصلہ، ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں کدا، اور انگریزی میں کہتے ہیں وی آر اسٹک بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی، اور ایک طرف کنواں ہے دوسری طرف کھائی ہے۔ ہم جیسے جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہمارا المیہ اب یہ ہے کہ ایک طرف آئین اور قانون کو اپنے بوٹوں تلے روننے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو دوسری طرف ان بوٹوں پہ بیٹھ کر اقتدار میں آنے والا وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اب اس میں ہم جیسے کیا موقف لیں، سوائے اس کے کہ ہم صرف اصول کی بات کریں، آئین اور قانون کی بات کریں اور شخصیات کو کچھ دیر کے لیے بھول جائیں کہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر عمران خان ہے، اور کچھ دیر کے لیے بھول جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس کی سربراہی کون کر رہا ہے یا آئی ایس آئی کا سربراہ کون ہے۔ تو بہرحال آج ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ کوئی اچھی خبر نہیں لگ رہی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دونوں اطراف سے سخت موقف اپنایا گیا ہے، اور اس کی ایک مثال اور ایک ثبوت کچھ ہمارے ایسے دوست بھی ہیں، سابق نظریاتی دوست بھی ہیں، کہ جو اب اسٹیبلشمنٹ سے خبریں لے کے کچھ ایسی معلومات فراہم کر رہے ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو وزیر اعظم کے کسی نوٹیفیکیشن کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی انتظار ہے، اور خبریں کچھ ایسی دی جا رہی ہیں ان یوٹیوبرز کی طرف سے خبر کے طور پہ، اور وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں یا سرکار کے ذرائع یا حکومت کے یا کون سے ذرائع یا قانونی ماہرین، وہ کہتے ہیں بس یہ خبر ہے، اور خبر بقول ان یوٹیوبرز کے جو کہ ہمارے سابق نظریاتی ساتھی تھے اور اب اسٹیبلشمنٹ سے خبریں لے رہے ہیں، ان کی خبر یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جو فیصلہ کر لیا ہے، اب چند ہی دنوں میں ان فیصلوں پر عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا۔ کچھ ہمارے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی کے جو نئے سربراہ آرمی چیف نے نامزد کیے ہیں، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ اپنا بوریا بسترا باندھ لیں اور اپنی فیملی سمیت اسلام آباد میں شفٹنگ کی تیاری شروع کر دیں۔ ایک اور دوست یوٹیوب کے اوپر بیٹھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب پشاور کے اندر کور کمانڈر دفتر کی ڈنٹنگ پینٹنگ شروع ہو گئی ہے، رنگ روغن شروع ہو گیا ہے، اور کور کمانڈر کا دفتر تیار کیا جا رہا ہے۔ بڑی ہی ایک عجیب بات ہے، سب اپنے دوست ہیں، مگر سوال تو پھر بھی بنتا ہے کہ کیا پہلے کوئی کور کمانڈر کا ادھر آفس نہیں تھا کہ اب وہاں پہ رینوویشن شروع کر دی گئی ہے، صفائیاں شروع کر دی گئی ہیں؟ کوئی پہلے اتنا گندا آفس تھا، جو پہلے کور کمانڈر تھے وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ گئے تھے صفائی کے بغیر، یا انہوں نے کوئی اس کو اس حالت میں رکھا ہوا تھا کہ اب ان کے جانے کے بعد اس کو جو ہے رینوویشن کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو عجیب و غریب جو میسیجز اب دیے جا رہے ہیں کچھ یوٹیوبرز کی طرف سے، اور ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد لگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے پر یا وزیر اعظم کے آفس میں بیٹھے عمران خان نامی شخص پہ دباؤ بڑھایا جائے، اس کو پریشرائز کیا جائے کہ بہتر یہی ہے کہ جو نام آپ کو دیے گئے ہیں ان پہ دستخط کر دیں
ورنہ پھر ہم نے تو اپنے کارروائی شروع کر دی ہے، اور ہمارے طرف سے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے. اب آپ نے اگر رسمی کارروائی کرنی ہے تو کر دیں، اور ہمارے فیصلے کے برخلاف آپ کوئی اور نیا نام تجویز نہیں کر سکتے. تو ایک پریشر ٹیکٹکس ہے، اولڈ ٹیکٹکس ہیں جو وزارت عظمیٰ کے آفس پہ اور عہدے پہ اس وقت ڈالا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے. تو دوسری طرف سے جو روایتی جو پی ٹی آئی کے جو حکمران جماعت کے یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے ایک عجیب و غریب کہانی شروع کر رکھی ہے. انہوں نے یہ کہانی اب یہ شروع کر رکھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اصولی چیزوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ عمران خان نے جو اصولی موقف اپنایا ہوا تھا بہت سارے معاملات میں، اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی مخالفت کر رہی تھی. تو بھئی اس کا اب اس ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے نوٹیفکیشن سے کیا تعلق ہے وہ یہ واضح نہیں کر پا رہے. ان کی طرف سے جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں وہ اتنی مذاق خیز ہیں، جیسے عثمان بزدار کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی ہٹا دیں تو وزیر اعظم نہیں ہٹا رہے تھے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کا کام کیا ہے اس معاملات میں؟ چیف منسٹر کے حوالے سے کہ اس کو ہٹا دیں، اس کو بٹھا دیں. اور اگر پی ٹی آئی کے سپورٹر یوٹیوبر یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اصولی اختلاف تو نہ ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر رہے تھے بطور وزیر اعظم کہ نہیں یار اس کو وزیر اعلیٰ رہنے دیں، نہیں میں اس کو نہیں ہٹاؤں گا. وزیر اعظم کا یہ لیول نہیں ہے کہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزارت اعلیٰ کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص کے حوالے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا تو کوئی مذاکرات کریں، نیگوشیٹ کریں یا بارگین کریں. اور پھر ماشاءاللہ سے جو بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ. یہاں پہ اب جو یوٹیوبر سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو وہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو گئی ہے ہمارے. تو بھئی اسٹیبلشمنٹ خلاف کیسے ہو گئی ہے؟ تو وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو ویژن ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، وہ ایک پاور بروکر ہے، اور اس کی مدد اور اس سے گفتگو، مذاکرات اور ڈائلاگ کے بغیر نہ تو آپ اقتدار میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی اقتدار میں رہ سکتے. اور دوسرے بہت سے معاملات ہیں، جیسے یہ بھی کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے دوبارہ سے زندہ ہو جانے والے یوٹیوبرز کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ مریم نواز کو باہر بھیجنا چاہ رہی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی نواز شریف کو باہر بھیجا. اب اس قسم کی عجیب و غریب دلائل سامنے آ رہے ہیں. تو اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہم جیسے یوٹیوبرز کے لیے تو یہ مشکل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہم کس کی بات کریں اور کس کو صحیح کہیں اور کس کو درست کہیں. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ بھول جائیں کہ وزارت عظمیٰ کے آفس میں کون بیٹھا ہے. آپ آئین اور قانون کی بات کریں، اور سچی بات ہے آئین اور قانون کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر جو رولز آف بزنس ہیں وفاقی حکومت کے 1973 کے، پھر جو آئین ہے اور جو قانون ہے اس کے مطابق وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آرمی چیف کا انتخاب کرے، اس کی تقرری کرے. وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے رولز آف بزنس کے تحت کہ وہ بریگیڈیئر اینڈ ابو جتنے بھی پروموشنز ہوتی ہیں ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے وزیر اعظم منظوری دیتا ہے، اور اپوائنٹمنٹ لیفٹیننٹ جنرلز کی جو ہوتی ہیں ان میں پرائم منسٹر کی اپروول ضروری ہوتی ہے. اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کرتا ہے ان کنسلٹیشن ود دی پریزیڈنٹ. تو یہ وہ اختیارات ہیں جو کہ وزیر اعظم کو استعمال کرنا چاہیے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وزیر اعظم ان اختیارات کا بر وقت استعمال نہیں کر رہا. اس کو کوئی ریزن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لاجک دینے کی ضرورت نہیں ہے. پرائم منسٹر از آل پاورفل، اور وہ جتنا ڈیلے کر رہے ہیں اور پھر میڈیا کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے جوابات دے رہے ہیں اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام تراشی ہو رہی ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے وزیر اعظم عمران خان کو اپنا کوئی ماتحت، عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کوئی ماتحت ادارہ نہیں سمجھتے بلکہ وہ ایک اپوزیشن کا ایک پارٹی سمجھ رہے ہیں، اور میڈیا کے اپنے یوٹیوبرز کے ذریعے اس پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی اور میرے اسٹیبلشمنٹ سے یہ خیالات ہیں. یار ایک منتخب وزیر اعظم کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے ذریعے اس طرح کی تنقید اور اس طرح کی الزامات کی بارش کرنا بالکل زیب نہیں دیتا، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے. تو ان تمام باتوں سے یوں لگتا ہے کہ عمران خان وزارت عظمیٰ کے عہدے پر تو موجود ہیں مگر وہ ابھی بھی اپنی آئینی، قانونی، سیاسی، اخلاقی جو اتھارٹی ہے
نہ تو اس کو سمجھ سکے ہیں، نہ ہی وہ اس کو استعمال کر پا رہے ہیں۔ اور ابھی بھی جب انہیں موقع ملے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کا یا بارگین کرنے کا، تو وہ ابھی ایک بار پھر اعلان کریں گے کہ میں اور اسٹیبلشمنٹ آج سے ایک بار پھر ایک صفحے پر ہو گئے ہیں۔ پہلے والا صفحہ پھٹ بھی گیا تو کیا، اب ہم دوسرا صفحے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو اسی لیے اپوزیشن کی جماعتیں بھی اس اصولی قانونی اور آئینی جنگ کے اندر عمران خان کا کھل کے ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، کیونکہ یہ شک ہے کہ یہ شخص جس طریقے سے آیا ہے، تو اس شخص نے، ہم نے اگر اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش بھی کی تو یہ جا کے دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے صفحے پر کھڑا ہو جائے گا اور پھر کہے گا ہم تو ایک صفحے پہ ہیں اور اپوزیشن کی سازش ناکام ہوئی، جیسا کہ ابھی سے بہت سارے وزراء یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک شک کی سی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اپوزیشن کے بیچ میں بھی۔ اور اب ہم سن رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کا ایک دفعہ پھر اعلان کیا ہے، تو اس لانگ مارچ کا نہ جانے کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ابھی ایک دن پہلے جو پیٹرول کی قیمتیں جو تاریخ میں پہلی بار اس حد تک بڑھا دی گئی ہیں کہ اب یقینی طور پہ جواز بنتا ہے، کیونکہ اپوزیشن پہ تنقید بھی ہو رہی تھی کہ وہ سڑکوں پہ نہیں آ رہے، احتجاج نہیں کر رہے۔ اب ان حالات کے اندر لگتا ہے کہ پی ڈی ایم بھی مناسب سمجھتی ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں، مگر ان کے احتجاج کا مقصد کیا ہوگا؟ اب پی ڈی ایم میں جو بڑی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور دوسری جو بڑی جماعتیں ہیں، وہ سڑک پہ اگر آتی بھی ہیں تو کیا وہ اسلام آباد کے ڈی چوک پہ دھرنا دیں گی؟ اور کیا یہ اب رول ریورسل ہوگا؟ کیا یہ ویسا ہی دھرنا ہوگا جیسے 2014 میں پی ٹی آئی نے مبینہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے دیا تھا؟ اور پھر اس دھرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں ملک میں فوری الیکشن چاہتی ہیں؟ اور اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ملک میں فوری الیکشن چاہتی ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ ملک میں فوری الیکشن ہو جائے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور جیسے میں نے کل کہا، اسٹیبلشمنٹ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ ملک میں فوری الیکشنز ہو جائیں، کیونکہ فوری الیکشنز کا مطلب یہی ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے خلاف عوام کا ووٹ پڑے گا، اور اب کی بار ووٹ کے اندر وہ مینوپولیشن اور وہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہو سکے گی جو پچھلے الیکشنز میں ہوئی ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اب کی بار وہ نہیں ہو سکے گی۔ اور شاید جب بھی الیکشن ہوں گے، ایک تو فوری الیکشن اسٹیبلشمنٹ اس کے حق میں نہیں ہے، بعد میں بھی جب ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے اس کا بظاہر وہ کسی صورت بھی وہ تمام پولیٹیکل مینیپولیشن اور انجینئرنگ نہیں کرے گی اور نہ ہی کر پائے گی جو کہ 2018 جولائی کے جو الیکشن سے ان میں پہلے انہوں نے کیا تھا۔ تو بہرحال اب پی ڈی ایم اگر احتجاج کے لیے سڑکوں میں نکلتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ بظاہر اس کا مقصد جو ایک کامن پوائنٹ آ سکتا ہے وہ ہے ان ہاؤس چینج کا۔ اور کیا پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ ان ہاؤس چینج کے لیے راضی ہو گئی ہے؟ کیا پی ڈی ایم کی قیادت اب کی بار اپنے استعفوں کے ساتھ دھرنے کے لیے تیار ہے؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ استعفوں کا ہتھیار تو جیسا کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا ایک آخری ہتھیار ہوگا، یہ ایک نیوکلر ویپن ہے جو استعمال کرنا ہوگا۔ وہ تبھی ہوگا کہ جب نئے الیکشنز کے لیے اپوزیشن کی جماعتیں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں گی۔ تو اب اگر دھرنا ہوتا بھی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں کیا موقف ہوگا؟ اور کیا یہ جو مہنگائی کے خلاف جو احتجاج ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم میں آئے گی، شامل ہوگی؟ کہ اسٹیبلشمنٹ پھر بھی چاہے گی کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس پہ بھی اتنا ٹرسٹ نہیں کرے گی، اسی لیے اس کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ پی ڈی ایم کبھی بھی وہ پہلے والی پی ڈی ایم نہ ہو جس میں تمام بڑی جماعتیں شامل تھیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک جماعت جو ہے باہر ہو، تاکہ جس کے ذریعے جو اپوزیشن کا جو بھی لانگ مارچ ہے یا اگر ڈی چوک پہ دھرنا بھی ہوتا ہے تو اس کو اس حد تک محدود کیا جا سکے کہ اس کی ڈیمانڈ صرف اور صرف ان ہاؤس چینج تک تو ان کی کوئی مدد ہو سکے، مگر فوری الیکشنز کے لیے ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مٹیریلائز نہ ہو سکے۔ تو اب جو بھی احتجاج ہوگا اس میں اسٹیبلشمنٹ بظاہر تو نیوٹرل رہے گی، اور میرے خیال میں یہ ایک پہلی منفرد صورتحال ہوگی کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل رہنے سے بھی
جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو ایک بہت بڑی ہیلپ اور سپورٹ ہوگی، کیونکہ پہلے جو بھی تحریک انصاف جس طرح اقتدار میں آئی اور 3 سال اس نے اقتدار میں گزارے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے ایکٹیو سپورٹ سے گزارے، اور اب جبکہ وہ ایکٹیو سپورٹ ہٹ جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ بظاہر نیوٹرل ہو جائے گی، تو ان کی نیوٹرلٹی کے اندر بھی جو ہے اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہوگا اور بہت بڑی سپورٹ ہوگی، اور ویسے بھی جو حالات بن رہے ہیں عوام خود بخود اس موجودہ حکومت کے خلاف نکلنے کو تیار ہوں گے۔ تو اب پی ڈی ایم کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے، مگر اس ساری صورتحال کے اندر اگر چند دنوں کے اندر لیٹ سے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے کوئی فیصلہ ایسا کر دیتے ہیں کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ بھی مطمئن ہو، اگر خوش نہ بھی ہو تو کم از کم مطمئن ہو، کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، جو مورل اتھارٹی اور جو ایکچوئل کمانڈ تھی اس کو تو پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے ڈیلیڈ ڈیسیژن کی وجہ سے اس پہ کوشچن مارک اٹھا دیے ہیں، ایک بیڈ بلڈ کریٹ ہو چکا ہے، اور اب فرسٹ بلڈ کا انتظار ہے کہ کس کا اور کب وہ بہے گا، اور کون جو ہے پولیٹیکلی جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوگا۔ اور میرے خیال میں اس تمام سچویشن کے اندر پاکستان کی قوم کو ایک چیز جو واضح کرنا ضروری تھی حکومت کی طرف سے، جو ابھی تک نہیں کی جا سکی، وہ یہ تھی کہ اس تمام ٹسل کے اندر آئی جی آئی کے سربراہ کی تقرری کے حوالے سے قانونی پوزیشن کیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا بڑے بڑے قانونی زعماء اور مشیران یہاں پہ جب پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے ہر روز تقریباً پریس کانفرنس کرتے تھے، جب نیب کے کیسز اپوزیشن پہ بنتے تھے، اور جب جنرل مشرف کو سزا ہوئی تو تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور مسعود دونوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی اور جنرل مشرف کو دی گئی سزا کے خلاف جو ہے انہوں نے بیانات دیے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ سزا دینے والے جج کے خلاف بھی ہم جو ہے ایک ریفرنس دائر کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا مرحوم جسٹس وقار سیٹھ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، ان کے خلاف انہوں نے پوری پریس کانفرنس کی تھی۔ مگر اب جبکہ سب سے نازک اور بڑا ہی حساس موڑ آ چکا ہے، قانونی اور آئینی اعتبار سے اختیارات کے اس کشمکش کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، تو بیرسٹر فروغ نسیم جیسے بڑے وزیر قانون بھی وہ بھی ایسے غائب ہو گئے ہیں، جیسے میں نے یوٹیوبرز کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ گدھے کے سر سے سینگ جیسے غائب ہو گئے ہیں۔ اور اب آپ کو کہیں کوئی قانونی مشیران جو ہیں، ایون کہ ڈاکٹر بابر امان جیسے اتنے بڑے قانون دان جو کہ ای وی ایم کے اوپر بھی قانون کی پوٹلیاں کھول کے آ جاتے تھے، اور جو کہ دوسری الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بڑی بڑی پریس کانفرنس کرتے تھے کہ آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، وہ سارے قانون دان بھی کچھ ایسے غائب ہو گئے ہیں کہ جیسے کبھی اس حکومت میں تھے ہی نہیں، اور ان کی تصویریں آنا بھی جو ہے نا اب عمران خان کے ساتھ وہ بھی نظر نہیں آ رہی، کہیں وہ بھی لگتا ہے بند ہو گئی ہیں۔ تو بیرسٹر فروغ نسیم لندن کے پڑے میں ہیں، کم از کم وزیر قانون کو یا اٹارنی جنرل کو آفیشلی اس بات کی وضاحت ضرور کرنی چاہیے تھی کہ یہ آخر میں جھگڑا ہے کیا، یہ ٹسل ہے کیا۔ وزیر اعظم ایسے کون سے کاغذ پہ دستخط نہیں کر پا رہے کہ جس کی وجہ سے اتنی ٹینشن بنی ہوئی ہے افواج پاکستان اور حکومت کے درمیان۔ تو بیرسٹر فروغ نسیم کو بھی کوئی پریس کانفرنس ضرور کرنی چاہیے تھی، وہ یہ بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا اختیار کس قانون کے تحت کس کو ہے، وہ یہ بتائیں کہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس میں کون سا پروسیجر اپنانا ضروری ہے جو نہیں اپنایا گیا۔ تو یہی وہ وقت ہوتا ہے قوموں پر جو آتا ہے کہ جس میں جو منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اپنے وزراء قانون کو ہدایت دیتا ہے کہ بھئی آپ قوم کو بتائیں کہ کیا قانونی نکتہ ہے، اور اگر کوئی قانونی نکتہ نہیں ہے، اگر کوئی سیاسی نکتہ ہے، تو پھر تو بہت ہی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ اس کا بغیر کسی قانونی سوال کے آپ اتنی تاخیر کر رہے ہیں کوئی فیصلہ کرنے میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مشیران ہیں، جو قانون کے جو وزراء ہیں، ان کو، اور خاص کر وزیر دفاع کہا ہے، یہ بھی ایک بڑی ہی افسوسناک بات ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جن وزراء کو سامنے آ کے بات کرنی چاہیے وہ وزراء تو بات کر نہیں رہے، یا وہ اس قابل نہیں ہے، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ اور شاید بیرسٹر فروغ نسیم کا جو پس منظر ہے وہ تو خاص کر اس تنازع میں، اس کنٹروورسی میں کبھی اپنے آپ کو سامنے نہیں لائیں گے،
ان کی تو وہ حالت ہے کہ ان کی اپنی جو بظاہر ایم کیو ایم جو پارٹی ہے وہ بھی پوچھتی پھرتی ہے کہ بھائی یہ وزیر، ان کو ہماری پارٹی نے تو وزارت کے لیے نامزد نہیں کیا، یہ تو کسی اور کے نمائندے، یہ ایم کیو ایم کی طرف سے کہا گیا، ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے، اور وہ جن کے کہنے پہ آئے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے بیرسٹر فروغ نسیم جیسے لوگوں کے لیے جو سیاستدان کم اور ٹیکنوکریٹ زیادہ ہیں، اور جو تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہے پریس کانفرنس میں بیٹھ کے یہ عوام کو بتانا اور صحافیوں کا سامنا کرنا کہ یہ کیا اس میں قانونی پہلو کیا ہے آئی ایس آئی کی تعیناتی کے لیے۔ اور دوسرا جیسا میں بات کر رہا تھا کہ وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہیں، تنخواہ لیتے ہیں وزارت دفاع میں وزیر کی، اور جھنڈا لہراتے ہیں وزیر دفاع کا، حلف اٹھایا ہوا انہوں نے آئین و قانون کے تحفظ کرنے کا۔ پرویز خٹک صاحب بھی جو ہیں بالکل ہی غائب ہیں، اور کہیں سائڈ پہ بیٹھے جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا دہی کھانڈے دہی کھا رہے ہیں، مطلب سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ لوگ کس منہ سے اپنے آپ کو وزیر کہتے ہیں، کہ جو ایک قسم کا وزیر بے محکمہ، وزیر بے یار و مددگار، وزیر جس کا کوئی مطلب کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور پھر رہے ہیں وزارت کا جھنڈا لگا رہے ہیں۔ یہی ٹائم تھا کہ جب وزیر دفاع کو آ کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، اور بات کون کر رہے ہیں؟ وزیر اطلاعات و نشریات، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، جو خود کو کبھی فوج کا ترجمان کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ یہ لوگ اتنے حساس معاملات پہ بات کر رہے ہیں، نہ تو وزیر قانون بات کر رہا ہے، نہ اٹارنی جنرل بات کر رہا ہے، نہ وزیر دفاع بات کر رہا ہے، اور عمران خان سے تو ویسے ہی بات نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو نوٹیفیکیشن پہ جب آئے گا فیصلہ تو میں بتاؤں گا۔ مگر جیسا میں نے شروع میں کہا کہ کچھ حالات خراب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب دونوں طرف سے باقاعدہ طور پہ جو مردے یوٹیوبر سے وہ بھی زندہ ہو گئے ہیں، اور جو نظریاتی سابقہ یوٹیوبر سے اب ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے جو خبریں مل رہی ہیں، وہ ان خبروں کو جو ہے سچ اور حقیقت بنا کے ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کوئی بہت مظلوم ہو گئی ہے، بڑا ظلم ہو گیا اس کے اوپر۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان کو جلد فیصلہ کرنا چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان کے پاس جتنے اختیارات ہیں اتنے کسی کے پاس نہیں ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نیا سپسلار لگانے کے ان کے پاس اختیار ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی لگانے کے ان کے پاس اختیارات ہیں، اور بہت سارے ان کے پاس اختیارات ہیں، لیکن اختیارات ہونا کافی نہیں ہے ان کے۔ ہم نے لباس میں تو سوراخوں کا سنا تھا، مجھے یقین ہے کہ وہ جن اختیارات کو جن جیبوں میں ڈال کے پھر رہے ہیں ان جیبوں میں کوئی سوراخ نہیں ہے، جن سوراخوں کے راستے ان کا اختیارات جو ہے وہ گم جائیں، اور اینڈ ٹائم پہ آ کے جب وہ ہاتھ ڈالیں جیب میں تو ان کو اختیار نہ ملے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وزیر اعظم اس معاملے کو جلد از جلد حل کرے، اور تو بے تحاشا اختیارات ہیں وزیر اعظم کے پاس، تو بہتر یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس معاملے کو جلد از جلد حل کریں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس بے بہا آپشنز ہیں، اور صرف اس وجہ سے الیکشن کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک وزیر اعظم کی بات نہیں مان رہی یا ان کے کوئی اختلافات ہو گئے۔ الیکشنز آپ کال کرتے ہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر، آپ ایک وزیر اعظم ہیں، آپ کے جو انتظامی اختیارات ہیں، کوئی اگر آپ کا ماتحت آپ کا حکم نہیں مانتا تو آپ اس معاملے پہ الیکشن کال نہ کریں، یا آپ اپنے عہدے سے دستبردار نہ ہوں، آپ اس ماتحت کے خلاف ایکشن لیں۔ آپ اپنے انتظامی اختیارات اگر استعمال کرنے میں بے بس ہیں تو یہ انتہائی شرم کا مقام ہے، کیونکہ آپ بطور وزیر اعظم آپ کے کچھ آئینی اختیارات ہیں، آپ ان آئینی اختیارات کے حوالے سے کسی آئینی ادارے سے اگر اختلاف ہو تو آپ اس کے اوپر پھر ہائر مورل پیڈسٹل پہ رہ کے آپ ریزائن کریں بطور پرائم منسٹر۔ کسی ماتحت کے ساتھ آپ اختلاف یا جھگڑے کے بعد آپ یہ فیصلہ مت کریں کہ الیکشن میں جانا ہے کہ نہیں، وہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور اگر آپ ایک ماتحت کے ساتھ اختلافات کی بنیاد پہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں الیکشن کا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ آپ اپنے ماتحتوں کو نہ تو اپنے سیاسی عمل پر نہ اپنے سیاسی فیصلوں پر حاوی ہونے دیں گے، اور ان کو دور رکھیں گے سیاست سے۔ مگر ایسا تبھی ممکن ہے جب آپ نے ماضی میں ان کی سیاست کی وجہ سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ تو اس لیے
یقینی طور پہ اب آپ کو خیال تو آتا ہوگا کہ جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ شاید اتنے بھی غلط نہیں تھے. تو اگر آپ نے واقعی معاملات کو اب درست سمت میں لے کر جانا ہے تو آپ ایک اصولی موقف اپنائیں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ سویلین بالادستی کے داعی ہیں اور آپ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کا ثبوت آپ کے مخصوص فیصلوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، ورنہ اپوزیشن آپ کے ساتھ کبھی کھڑی نہیں ہوگی، کیونکہ گزشتہ 3 سال میں آپ نے سویلین بالادستی کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں دیا. اب سب منتظر ہیں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے. اپوزیشن، انٹیلیجنسیا اور جمہوریت کے سپورٹرز آپ کے اس فیصلے کے ساتھ ہوں گے، مگر اس سے پہلے ہم جیسوں کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ آپ کھڑے کہاں ہیں. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.